عالمی ماہرین کا ماننا ہے کہ آج کا چین بلا شبہ 100 سال پہلے والا خالص کمیونسٹ ملک نہیں رہا۔ حیران کن طور پر چین میں نجی سطح پر سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، تاہم مرکزی سطح پر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے روس کے تلخ تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کمیونسٹ بنیادوں کو نہیں چھوڑا، اور شاید یہی چین کی ترقی اور کامیابی کا راز ہے۔ آج سے 100 سال قبل چین کے ہمسایہ ملک روس میں زار کی سلطنت ختم کرنے والی بولشوک تحریک سے متاثر چینی باغیوں کی ایک ٹولی نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا یا CCP قائم کی۔ سوویت کمیونزم کی طرح ان کی توجہ کا مرکز بھی مزدور طبقہ تھا۔ ابتدائی طور پر یہ تحریک بڑے شہروں میں مقبول ہوئی، مگر اس وقت برسر اقتدار کومنٹنگ قوم پرستوں یا KMT کے ہاتھوں ان کی مشکلات بڑھنے لگیں تو کمیونسٹ پارٹی کے ایک رہنما ماؤ زے دونگ نے روایتی مارکسسٹ خیالات کو چھوڑ کر دیہاتی علاقوں میں مزاحمت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ان کا الہی عمل کامیاب رہا اور CCP چند ہی برسوں میں KMT کی سب سے بڑی حریف جماعت بن گئی۔ 2 دہائیوں تک خانہ جنگی کے بعد CCP کامیاب ہوئی اور اکتوبر سن 1949 میں ماؤ نے پیپلز ریپبلک آف چائنا کی مارکس اور لینن کے خیالات پر بنیاد رکھی۔ آج ایک صدی بعد بھی CCP چین میں اقتدار سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے موجودہ لیڈر شی جن پنگ کو بہت سے لوگ ماؤ کے بعد طاقتور ترین چینی لیڈر مانتے ہیں، کیونکہ وہ پارٹی، ریاست اور آرمی تینوں کو اپنی گرفت میں رکھے ہوئے ہیں، جو کہ کمیونسٹ خیالات میں اہم ترین 3 عناصر ہوتے ہیں۔ مگر آج کا چین ماؤ اور CCP کے بانیوں کے خیالات سے بالکل مختلف ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کے خیال میں متضاد ہے۔ اگرچہ ماؤ لیبر کو مجموعی بنیادوں پر لے آئے، معیشت کو سینٹرلائز کر دیا اور اپنے ثقافتی انقلاب کے دوران سرمایہ دارانہ نظام کے حامیوں کو دیوار سے لگا دیا، لیکن آج چین میں دنیا کے ارب پتیوں کی دوسری بڑی تعداد موجود ہے۔ فوربس جریدے کی تازہ ترین فہرست کے مطابق چین میں 626 افراد کے پاس $1 ارب سے زیادہ سرمایہ ہے، اور ان میں سے 239 اس فہرست میں گزشتہ سال ہی شامل ہوئے ہیں۔ صرف امریکہ میں اس سے زیادہ ارب پتی ہیں، جہاں پر یہ تعداد 724 ہے۔ تاہم کمپنیوں کی درجہ بندی میں چین سب سے آگے ہے۔ دنیا کی 500 بڑی کمپنیوں میں 124 چینی کمپنیاں ہیں۔ دوسرے نمبر پر امریکہ ہے، جس کی 121 کمپنیاں ہیں۔ IMF کے مطابق مجموعی قومی پیداوار کے حوالے سے امریکہ اب بھی سب سے آگے ہے، مگر قوت خرید کے تناظر میں چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے۔ اس کا بینکاری کا سیکٹر بھی دنیا کا امیر ترین اور اثاثوں کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا بینک ICBC بھی چین کا ہے، یعنی دنیا کے سب سے بڑے کمیونسٹ ملک کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے۔ کچھ ماہرین کے خیال میں چین جلد ہی دنیا کا مرکزی معاشی سپر پاور بننے والا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اپنے قیام کی 1 صدی بعد بھی CCP ہی چین میں واحد سیاسی قوت کے طور پر موجود ہے، جس کا طرز حکمرانی ملک بھر کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ پارٹی ہر شہر اور ہر ضلع میں اپنا نظم و نسق قائم کیے ہوئے ہے۔ پارٹی کا ڈھانچہ ایک اہرام کی شکل میں ہے، جس میں سب سے بڑی پوزیشن پر بہت کم ارکان ہیں جنہیں فیصلہ سازی کا اختیار حاصل ہے، اور 9.5 کروڑ سے زیادہ اراکین سب سے نچلے درجے پر ہیں۔ نیشنل پیپلز کانگریس یعنی پارلیمنٹ چین کے صدر کا انتخاب کرتی ہے، اور اس ادارے پر براہ راست CCP کا کنٹرول ہے۔ CCP حکومت میں تمام اعلیٰ حکام کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کی نگرانی میں چلنے والی کمپنیاں، اسکول، اسپتال اور سماجی گروپ بھی اس پارٹی کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ جس طرح کسی جمہوری ملک میں متعدد سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، مگر چین میں ہمارے خیال کے برعکس CCP کوئی سیاسی جماعت نہیں۔ عالمی امور کے ماہر تجزیہ کار کیلسے براڈرک کے مطابق معاشی اعتبار سے آج کا چین کمیونزم سے زیادہ سرمایہ دارانہ نظام کے قریب ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک کنزیومر سوسائٹی ہے، جو کہ کمیونزم کے بالکل برعکس ہے۔ تاہم کیلسے براڈرک نے متنبع کیا کہ اگرچہ بظاہر چین کی معیشت سرمایہ دارانہ نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ پہلی تہہ کو ہٹائیں تو آپ کو پارٹی کا مضبوط ہاتھ اس کے پیچھے نظر آئے گا۔ CCP کا نظر نہ آنے والا ہاتھ ہی چینی معیشت کے ہر پہلو میں موجود ہے۔ اگرچہ نچلی سطح پر سرمایہ دارانہ نظام سے ہی معاملات چلائے جاتے ہیں، جبکہ اعلیٰ سطح پر کنٹرول زیادہ نمایاں ہے، جہاں سے ریاستی سطح کے تمام اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مثلاً چین کی کرنسی یوان کی قیمت کیا ہوگی اور زر مبادلہ کون خرید سکے گا۔ ملک کی سب سے بڑی کمپنیوں کو بھی CCP ہی کنٹرول کرتی ہے۔ سرکاری طور پر CCP ہی چین کی تمام زمین کی مالک ہے، اگرچہ عملی طور پر لوگ کچھ برسوں کے لیے نجی ملکیت کے مالک بن سکتے ہیں، اور یہ بینکنگ کے نظام کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کسے قرض جاری کرنا ہے اور کسے نہیں۔ نجی کمپنیوں اور ریاست کے مابین موجود یہ دھندلی سی سرحد ہی حالیہ برسوں میں ہواوے کے تنازع کے پیچھے ہے، جب امریکہ نے چین کی سب سے بڑی نجی کمپنی پر سرکاری جاسوسی کا محاذ ہونے کا الزام لگایا۔ یہ سوشلسٹ خصوصیات جو اب بھی چینی معاشی ماڈل میں موجود ہیں، اور بہت سے تجزیہ کاروں نے اسے ریاستی سرمایہ داری کا نام دیا ہے، اس نے چین اور امریکہ کے مابین تجارتی جنگ کو بھی مزید تیز کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ تنازع تجارتی توازن پر مرکوز ہے، لیکن یہ بہت حد تک بیجنگ کے حق میں ہے۔ بعض مبصرین کا ماننا ہے کہ چین کو سرمایہ دارانہ نظام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا، جس میں چین سن 2001 میں شامل ہوا اور جو اب بھی اسے مارکیٹ اکانومی کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ تاہم روزمرہ کی بنیاد پر ریاست کی مداخلت محسوس نہیں ہوتی، جس سے آزادی کا ایک احساس ہوتا ہے۔
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एशियन सेंटर के डायरेक्टर एंथनी सेज कहते हैं कि सीसीपी की क़यादत ने खेल को तब्दील कर दिया है। उन्होंने बताया कि चीन के मौजूदा रहनुमाओं ने तारीख को इस तरह से दोबारा लिखा है जो सरकारी तारीख के इस पहलू को मिटा देती है, जहां वो ये एतराफ़ करते हैं कि माओ ने कुछ शायद गलतियां की, वहीं वो सरमायादाराना निज़ाम के पैरोकारों पर हमलों को नज़रअंदाज करते हैं और सकाफती इनकलाब की वजाहत इस तजुर्बे के तौर पर करते हैं जिससे जमात ने सबक हासिल किया। एंथनी सेज कहते हैं कि शी जिनपिंग सन 1949 के बाद के दौर को दो कहानियों में देखने की बजाय इसे एक तजुर्बे के तौर पर देखते हैं, जिसका नतीजा पार्टी की मौजूदा सूरत में निकला। बहुत से दूसरे माहिरीन की तरह सीज का मुशाहिदा है कि शी जिनपिंग के दौरे हुकूमत में चीन मार्केट के मजीद आज़ाद असर रसूख से दूर चला गया है, जिनका पहले तजुर्बा किया गया था। चीनी क़यादत को यकीन है कि सोवियत यूनियन इसलिए बिखरा क्योंकि उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट बुनियादों को एक तरफ रख दिया था और अब चीन वाले नहीं चाहते कि ऐसा ही उनके मुल्क में भी हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।